السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت لقمان حکیم کے قصے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت لقمان حکیم کا قصہ جو میں نے آپ حضرات کو سنانا ہے بہت ہی عبرت آمیز اور ایمانوں کو جلا بخشنے والا واقعہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ حضرات کو کچھ باتیں حضرت لقمان حکیم کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم جو ہیں یہ بہت اللہ والے اور نیک صفت انسان تھے۔ حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ پاک نے کوٹ کوٹ کے ان کے رگ و ریشے کے اندر بھری ہوئی تھی۔ حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے، دانائی کی باتیں بتایا کرتے تھے، جن کو سن کر انسان اپنی زندگی کو سنوار لیتا تھا، اپنی آخرت کو سنوار لیتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت لقمان حکیم جو ہیں وہ نبی نہیں تھے۔ یہ بڑی اتھینٹک اور بڑے وثوق ذرائع سے میں آپ حضرات کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں کہ حضرت لقمان حکیم جو ہیں وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حبشی النسل تھے۔ حضرت لقمان حکیم جو ہیں یہ حبشی النسل تھے اور رنگ کے کالے تھے۔ حبشی النسل جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، آج کل تو میڈیا اور نیٹ کا دور ہے، کہ یہ رنگ کے کالے ہوتے ہیں، بڑے ہونٹ، بڑے بڑے لمبے ہاتھ اور بڑے بڑے پاؤں، اس شیپ کے انسان ہوتے ہیں۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت میں، اپنے دور میں، اپنے زمانے میں عقل کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے اپنے جگ میں سب سے نرالا ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے۔ تو کالا رنگ بھی جو ہے ایک قسم کا دنیا کے اندر ایک حد تک، مکمل طور پر تو نہیں، ایک حد تک جو ہے چاہے 10% لگا لو، چاہے 20% لگا لو، عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ رنگ کے کالے تھے، بڑے ہونٹ تھے، تو نبی ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی جو ہیں وہ اپنے حسن میں کسی قسم کا عیب نہیں رکھتا۔ تو حضرت لقمان حکیم جو ہیں نبی نہیں تھے۔ اور دوسرا ان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ یہ حکیم اور طبیب، یعنی یہ حکیم سے مطلب یہ مراد نہیں ہے کہ جو حکیم، وید حکیم، جو ڈاکٹر جس طرح طبیب ہوتے ہیں، جو نسخے اور جو نبض دیکھ کر، پیشانی دیکھ کر، پاؤں پہ ہاتھ لگا کر بیماریاں بتانے والے جو حکیم ہوتے ہیں، یہ وہ حکیم نہیں تھے۔ حکیم سے مطلب ہے کہ حکمت کی باتیں بتانے والے، اور قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر ان کا جو تذکرہ ہوا ہے، جیسے قرآن میں سورہ لقمان ان کے بارے میں ہے، اور اس میں کیا تذکرہ ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ تو اللہ کے قرآن میں ان کی حکمت بصیرت کی باتیں ہی بتائی گئی ہیں، یہ کوئی نسخے وغیرہ ہیں جی، کمزوری کے نسخے یا کوئی بلڈ پریشر کے یا شوگر کے، اس طرح کے کوئی نسخے والا حکیم نہیں تھے۔ یہ حکیم تھے حکمت اور دانائی کی باتیں بتانے والے، کہ اللہ پاک نے ان کو حکمت اور دانائی سے ایسے نوازا ہوا تھا کہ ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں سن کر لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے تھے۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ ہے کہ یہ جو ہیں غریب تھے، یہ کسی مالک کے ہاں جو ہیں باغ کی رکھوالی کے لیے ملازم لگ گئے، وہاں پر یہ باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ ایک دن واقعہ درپیش ہوا کہ ان مالک کے گھر کوئی مہمان آ گئے، ان کے ملنے والے، تو لقمان کو آواز لگائی کہ اے لقمان، ان کے لیے جو ہے کوئی میٹھے انار لے کر آؤ، اچھے انار لے کر آؤ۔ لقمان حکیم جلدی سے دوڑے ہوئے گئے اور انار لا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیے۔
تو جب مہمانوں نے وہ انار کھائے تو انار جو ہیں ترش کھٹے تھے، کھٹے انار تھے۔ تو جب انار انہوں نے کھٹے کھائے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی عجیب ہو، اتنا بڑے باغ کے مالک ہو اور ہمیں کھٹے انار کھلائے۔ مالک کو مہمانوں سے یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے جو ہے لقمان کو بلایا اور کہا کہ لقمان، آج تو نے میری بے عزتی کروا دی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے نیچا کر دیا۔ کیا ہوا مالک؟ کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے تجھے نوکری کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، اور تجھے کہا تھا میٹھے انار لے کر آنا، تو یہ کھٹے انار لے کر میرے پاس آ گیا ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سے کھٹے ہوتے ہیں، کون سے میٹھے ہوتے ہیں۔ لقمان حکیم نے کہا کہ مالک، مجھے کیا پتہ کون سے میٹھے ہوتے ہیں، کون سے کھٹے ہوتے ہیں؟ مجھے 10 سال ہو گئے تیری ملازمت کرتے ہوئے، آج تک میں نے تیرے باغ کا ایک پھل بھی چکھا تک نہیں۔ مالک یہ سن کر بڑا حیران پریشان کہ یہ اس نے کیسی بات کر دی کہ 10 سال میں اس نے میرے کوئی باغ کا ایک پھل بھی نہیں چکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور یہ بات جب اس کے سامنے واضح ہوئی تو کچھ دلچسپی بھی ظاہر ہوئی حضرت لقمان کی طرف، وہ مائل بھی ہوئے اور لقمان کے پاس جو ہیں ان کو بلاتے اور ان سے حکمت کی باتیں سنتے، کیونکہ اللہ والے جو من کے صاف ہوتے ہیں ان کے پاس جب آدمی آتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں جو ہیں دل پہ اثر کرتی ہیں، سکون ملتا ہے، ذہنی بھی دلی سکون ملتا ہے، تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کی وہ باتیں سنا کرتا، اور اب خود جو ہے اپنے باغ میں سے پھل، میٹھے میٹھے پھل توڑ کر لاتا اور حضرت لقمان کو اپنے ہاتھوں سے چھیل کر اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈال کر کھلاتا۔ ایک محبت ہو جاتی ہے، جس طرح مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے، جی اس طرح کی محبت پیدا ہو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے، انس پیدا ہو گئی، الفت پیدا ہو گئی۔ اب ان کو وہ پھل بھی کھلایا کرتے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہوا کہ وہ باغ میں وہ مالک گیا، باغ میں سے پھل لے کر آئے اور ان میں ککڑی بھی تھی، ککڑی جو یہ کھیرے وغیرہ کی طرح کی چیز۔ اب وہ ککڑی لے کر آئے تو اب وہ چھیل کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے لقمان کو کھلائی۔ اب جب لقمان کو کھلائی تو لقمان کھا گئے، اور وہ ان کی یہ عادت تھی، پہلے لقمان کو کھلایا کرتے تھے، پھر بعد میں خود کھایا کرتے تھے۔ جب وہ ککڑی جو لقمان کو چھیل کر کھلائی ہے جب بعد میں خود کھائی تو اب اتنی کڑوی وہ ککڑی جو ہے نا، کڑوی، آپ حضرات جانتے ہیں جب یہی کھیرے یا ککڑی جب کڑوی ہوں تو کس طرح زہر کی طرح کڑوی ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کا منہ بن گیا اور تھو تھو کرنے لگ گیا وہ مالک، اور کہا کہ اے لقمان، تم جن ہو کیا ہو؟ میں نے تمہارے منہ میں یہ ککڑی دی اور تمہارے چہرے کا تیور بھی نہیں بدلا، کوئی بناوٹ بھی نہیں کی، تو کیا انسان ہو کیا ہو؟ تمہیں اس کڑوی کا کوئی ذائقہ پتہ ہی نہیں چلا، اتنی کڑوی ککڑی کھا گئے۔ حضرت لقمان حکیم نے جو بات کی، اس بات پر میں نے یہ واقعہ جو ہے آپ کو شیئر کیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ مالک، جو ہاتھ روزانہ اتنے پیار سے مجھے میٹھے میٹھے پھل لا کر کھلاتے تھے، اچھے اچھے پھل لا کر کھلاتے تھے، آج غلطی سے انجانے سے ان ہاتھوں سے اگر میرے منہ میں کڑوی ککڑی چلی گئی تو آج میں تیور چہرے کے بدل لوں، آج میں منہ بنا کر بیٹھ جاؤں۔ تو کتنی ہم اللہ کی نعمتوں سے صبح سے لے کر شام تک مستفید ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورج اللہ کی نعمت، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت، پاؤں اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، دل و دماغ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہوا جو چل رہی ہے اللہ کی نعمت ہے، نہ جانے کتنی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو، اتنی اللہ کی نعمتیں بندے پر بارش کی طرح نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی وقت میں، ایک وقت میں اگر اللہ کی کوئی پکڑ آ جاتی ہے، کوئی سر میں درد ہو گیا، بیماری یا غربت یا کوئی فاقہ آ گیا، اسی وقت اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو اس قصے سے عبرت حاصل کریں، اللہ کا شکر کیا کریں۔ شکر جو ہے نعمتوں کو روکتا ہے،
بند لگا دیتا ہے، تمہارے پاس برقرار رہیں گی اگر شکر رہا، اگر شکر نہیں رہا تو یہ دروازہ کھل جاتا ہے نعمتوں کو دوڑ لگانے کے لیے، پھر نعمتیں بھاگ جاتی ہیں، پھر انسان جو ہے سڑک پہ آ جاتا ہے اپنی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو شکر جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔